اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نبی انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو سنا نہیں سکتے۔ جب ہم کان لے لیں تو پھر آپ سنا نہیں سکتے ہیں، تو جب ہم جان لے لیں تو کیسے سناؤ گے؟ ایک کان لے لیا نا، نہیں سنا پا رہے، چلا چلا کے آدمی مائک سے آواز کیوں نہ لگائے، سنے گا بہرا؟ نہیں سنے گا۔ کان اللہ لے لے تو آدمی سنا نہیں سکتا، اور جان لے لے تو کیسے سنائے گا؟ اب بتائیے، کان ایک نعمت گئی ہے، نہیں سنا پا رہا ہے، اور مردے کو سنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب، اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا تمہاری جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے مردے؟ ہاں میرے بھائیو، کچھ خاص ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ فرعون نے جب اپنی بیوی کی اس پیاری سی بات کو سنا، فرعون نے اپنی بیوی کو بات کو مان لیا، حالانکہ اتنا جابر تھا کسی کو چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر عورت چاہ لے تو ایک بگڑے ہوئے شوہر کو سدھار سکتی ہے۔ ایک بگڑے ہوئے شوہر کو اگر عورت چاہ لے، بہن چاہ لے، بیٹی چاہ لے، تو باپ کو سدھارا جا سکتا ہے، بھائی کو سدھارا جا سکتا ہے، شوہر کو سدھارا جا سکتا ہے، کیونکہ لڑکیوں کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے کہ عورت وہ کام کرا سکتی ہے جو دوسرے لوگ نہیں کرا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری بہنوں سے گزارش ہے، اگر کسی کا شوہر اگر بے دین ہو تو اپنے شوہروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ قارون کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، گھمنڈ تکبر کر کے جا رہا تھا، اللہ کو پسند یہ بات نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اگر کسی کو دولت دے تو اکڑنا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خوبصورتی دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اللہ دولت دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، علم دے تب بھی اللہ کو شکر ادا کرے، اور ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب کب نازل ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ عذاب مسلط کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإلہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ معزز مصلیان کرام، 20ویں پاری کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شروعات میں اللہ رب العالمین نے 5 سوال کیا ہے۔ سوال اللہ خود کر رہا ہے اور جواب بھی اللہ خود دے رہا ہے۔ سوال کرنے کے بعد سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، بھلا یہ بتاؤ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور جو آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِحَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر بارش ہونے کی وجہ سے باغات بہت ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کیا کوئی ہے جس نے ان درختوں کو پیدا کیا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ بھلا بتاؤ، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر اللہ جواب دے رہا، بل ہم قوم یعدلون،
بلکہ یہ خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سوال اللہ کر رہا ہے ایک ایک چیز کا۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ پانی کون نازل کرتا ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ کوئی اور معبود ہے جس نے یہ کیا ہے؟ نہیں۔ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا، رہنے کی جگہ؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، جس نے تمہارے لیے دن کو بنایا اور جس نے تمہارے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا تاکہ زمین ہلے نہیں، اور دو سمندر کو اور سمندر کے اندر اللہ رب العالمین دو طرح کا پانی رکھ دیا، بین البحرین حاجزا، بیچ کے اندر آڑ لگا دی۔ ایک کھارا پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے۔ سمندر کے اندر کھارا اور میٹھا دونوں طریقے کا پانی ہے، لیکن ایک سمندر جہاں پہ دونوں پانی آپس میں ملتا ہی نہیں ہے، اگر نمکین پانی میٹھا میں پھینک دو تو وہ پانی ادھر سے ادھر آ جائے گا۔ ہے اس کا ذکر 19واں پارہ کے اندر بھی ہے، اور اسی کا ذکر یہاں پہ ہے کہ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جب تم رات کی تاریکی میں پکارتے ہو، درد تمہیں ہوتی ہے، بیوی بچہ گھر میں سویا ہوا ہے، بہن سوئی ہوئی ہے، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، تم بستر میں لیٹے ہوئے ہو، سینے میں درد ہے اور کراہ رہے ہو، تمہاری آواز باہر نہیں نکل رہی ہے، اور تم اس وقت اللہ کو پکارتے ہو، اور اس وقت تمہاری پکار کو سننے والا اللہ کے علاوہ کون ہے؟ واقعی جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے کس کو پکاریے گا آپ؟ صرف اللہ ہی یاد آتا ہے اس وقت، دوسرا کوئی یاد نہیں آتا ہے۔ یا اللہ میری تکلیف کو دور کر دے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعا کرتے ہیں نا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہی ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ پوری دنیا کی بادشاہت تو اللہ رب العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں سے بعض کو کچھ وقت کے لیے دے دیا ہے، جیسے ہندوستان کسی کے حوالے کر دیا۔ ابھی آپ کا یہ آندھرا پردیش ہے، یہاں کا کوئی دوسرا سی ایم ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیا ملکیت تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بنگال کے لیے ملکیت کے لیے، بادشاہت کے لیے لڑائی ہو رہی تھی، آج اس کا رزلٹ آ گیا، اور اس کی حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی، لیکن اللہ فرماتا وَجَعَلَ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ وہی اللہ۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود جس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تو وہی بن گیا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، سننے کے بعد غور و فکر نہیں کرتے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھا سوال کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ کون ہے جو میں تاریکی میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، سمندر اور خشکی میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو تمہیں خوشخبری والی ہوا تمہیں دکھاتا ہے، خوشخبری والی ہوا تمہیں بھیجتا ہے۔ بارش آنے سے پہلے ایک ہوا آتی ہے، ایک دم بہترین سی ہوا، آدمی پریشان جب بہت زیادہ ہو جاتا بارش کے لیے تو پہلے اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتا ہے، ہوا آدمی محسوس کرتا نہیں اب بارش ہونے والی، آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے کہ کون ہے جو تمہیں ایسی ہوا عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں خوشیاں ملتی ہو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ یہ 5 سوال کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے قُلْ اے نبی ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو ذرا بتاؤ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبود ہیں اللہ نہیں ہے بلکہ دوسرا کوئی ہے، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو لا کر کے پیش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد
قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر غور کیجیے. 5 سوالات کے اوپر کبھی کبھی غور کرنا چاہیے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، واقعی کتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، لیکن تکلیف پہنچتی تو اللہ اللہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دکھتا ہے؟ کسی کو نہیں دکھتا ہے. حیران حیران حیران، اسی بھگوان اسی اللہ کو ذہن میں لاتا ہے، دوسرا سب بھول جاتا ہے. جتنے بابا سب ختم، کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے، صرف وہی اللہ نظر آتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، مردے کو سنا نہیں سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ ہی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں. یہاں یہ کہہ دیا تو مردے کو نہیں سنا سکتے ہیں، پھر کیوں کہا گیا؟ یہ دعویٰ ہے کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے ہیں. دلیل، آپ بہرے کو سنا نہیں سکتے ہیں. بہرا آدمی ہے، ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہے، پیر ہے، سب کچھ ہے، آنکھیں ہیں، سارا چیز ہے، لیکن بہرا ہے، سن نہیں پا رہا ہے. سامنے سے اشارہ کیجیے گا، سمجھ لے گا. اچھا کھانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سمجھ لے گا سامنے سے، کیونکہ آنکھ ہے، دیکھ رہا ہے. اشارہ وہ آپ کا سمجھ لے گا. لیکن پیچھے آپ چلے جائیے اور پیچھے سے چلا چلا کر کے بولیے کھانا کھا لیے کھا لیے کھا لیے، زور زور سے، آپ کی آواز کو وہ سن نہیں سکتا. بہرا آدمی کیا سنے گا؟ پیچھے کتنوں بھی چلائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نبی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردے کو سنا نہیں سکتے. جب ہم کان لے لیں تو پھر آپ سنا نہیں سکتے ہیں، تو جب ہم جان لے لیں تو کیسے سناؤ گے؟ ایک کان لے لیا نا، نہیں سنا پا رہے. چلا چلا کے آدمی مائک سے آواز کیوں نہ لگائے، سنے گا بہرا؟ نہیں سنے گا. کان اللہ لے لے تو آدمی سنا نہیں سکتا، اور جان لے لے تو کیسے سنائے گا؟ اب بتائیے، کان ایک نعمت گئی ہے، نہیں سنا پا رہا ہے، اور مردے کو سنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب، اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا تمہاری جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے مردے؟ ہاں میرے بھائیو، کچھ خاص ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے. جب مردہ کو دفن کیا جاتا اور اس کے گھر والے، اس کے بیٹے، اس کے گھر والے وہاں سے نکلنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جوتیوں کی آواز کو سناتا اور احساس دلاتا، دیکھ تو نے جن جن کے لیے اپنی زندگی برباد کی ہے، آج وہ تجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آج تمہیں وہ ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں. جوتیوں کی آواز کو وہ سناتا ہے، لیکن جو بس سناتا اتنا ہی، اس کے علاوہ نہیں. سلام کرتے ہیں تو سلام پہنچایا جاتا ہے، لیکن جیسے دنیا میں سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ویسا نہیں ہے، کچھ اس کا انداز ہی کچھ الگ ہے. تو میرے بھائی، یہ مردے کو سنا نہیں سکتے. آج کل دیکھ رہے ہیں مردے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دے دے بابا، دے دے بابا، دے، لگا ہوا. قرآن کی آیت کو بھول بیٹھا ہے کہ قیامت تک پکارو گے تو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتا ہے. اس کے بعد وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس سے پہلے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، کہ قیامت کے قریب اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایک ایسا جانور پیدا کرے گا جو زمین سے نکلے گا. جانور کہاں سے نکلے گا؟ زمین سے نکلے گا. اور زمین سے نکلنے کے بعد وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا. قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو. 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بڑے بڑے نشانی، چھوٹے چھوٹے نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، بڑے بڑے نشانیاں بہت جلد آنے والی ہے. سورج جو پچھم کی طرف سے نکلتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، سورج جو پورب کی طرف سے نکل رہا پچھم کی طرف سے نکلے گا، مغرب کی طرف سے نکلے گا. یہ قیامت کی نشانی ہوگی. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدخان، ایک دھواں ایسا نکلے گا کہ پورا کا پورا دنیا دھواں میں ڈوب جائے گا.
قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہوگی والدابہ، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کیا کرے گا، اور زمین کے اندر چوتھی نشانی یہ ہوگی قیامت کی وخروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج نکلیں گے جو دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، اور پانچویں نشانی وہ ہوگی وخروج عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور چھٹی نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر کے جائے گی، اور 3 جگہ زمین دھس جائے گا، 3 جگہ زمین دھس جائے گا، اور ایک آخری نشانی یہ ہوگی کہ دجال کا خروج ہوگا۔ یہ 10 نشانیاں ہوں گی تب قیامت قائم ہوگی میرے بھائیوں، اور قیامت آئے گی تو قیامت کا منظر تو مت پوچھیے، اتنا وقت نہیں کہ قیامت کا منظر آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے سنا ہوگا قیامت کا منظر، کل تو بتا ہی رہا تھا پرسوں 17ویں پارے میں کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، بچہ چھوڑ دے گی اور بھاگ جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ قیامت کا منظر کتنا ڈینجر ہوگا۔ اب یہ حالات کچھ بھی نہیں ہے، پریشان آدمی ہو جاتا ہے، بیوی چھوڑ دیتا ہے، بچہ چھوڑ دیتا ہے، ابھی تو حالات آپ کہیں جا کر کے حالات نارمل کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کا منظر اتنا ڈینجر ہوگا کہ آدمی اتنا پریشان حال ہوگا، اتنا تڑپے گا پانی کے لیے کہ جیسے کتے کی زبان گرمی کے موسم میں باہر نکلی رہتی ہے، ویسے انسانوں کی زبان گرمی کی وجہ سے اور پیاس کے لیے زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت فرعون کا واقعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو ظلم زیادہ دن تک چلتا نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب لوگوں نے ظلم کیا ہے اس کی حکومت چلی گئی ہے، زیادہ دن تک ظلم ٹکا نہیں ہے۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، کیا کہتا تھا؟ میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں، اور باقاعدہ دعویٰ میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا تھا کہ لوگوں کو باقاعدہ آپ کے سامنے سجدہ بھی کروایا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ اور ظلم کہاں ظلم ہو رہے ہیں آج کل؟ اس کی ظلم کو دیکھو، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ کتنا ظالم بادشاہ تھا، مردوں کو چھوڑ دیتا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا رہتا تھا چھوڑ دیتا تھا، نہیں لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکیوں کو، اور لڑکوں کو مردوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ کتنا ذبح کیا تھا؟ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرعون کے حکم سے 6 لاکھ بچوں کو اس نے ذبح کر دیا تھا۔ 6 لاکھ بچوں کو، بچہ پیدا ہو، کسی نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، اس کو ڈر لگ گیا، اور ڈر گیا تو ہر جگہ اس نے اپنے آدمی، اور کس میں پیدا ہوگا؟ اسرائیلیوں میں پیدا ہوگا، یہ بھی کہہ دیا تھا اسرائیلیوں میں پیدا ہوگا۔ ہر گھر کے سامنے جاسوس لگا دیے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو پہلے دیکھو، اور حاملہ ہو تو بچے کے ولادت کے وقت تم حاضر رہنا، لڑکی ہو تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن لڑکا ہو تو چھری اپنے پاس رکھنا، وہیں ذبح کر دینا، یہ اس کا آرڈر تھا۔ کچھ دن کے بعد ان کے رفقا لوگوں نے، مشیر نے یہ کہا کہ اگر بچوں کو ایسی قتل کر دیا جائے گا تو بوڑھے صرف بچیں گے، جوان ہمارے پاس بچیں گے نہیں، ارے ہمارے نوکر چاکر کون رہیں گے؟ سب کو آپ قتل کر رہے ہیں تو ہمارا کام کرے گا کون؟ فرعون کو ڈر لگ گیا، صحیح بول رہا ہے، تو اس نے قانون نافذ کر دیا، 1 سال ایسا کرو بچے کو مت مارو، 1 سال چھوڑ کر کے دوسرے سال میں بچے کو ذبح کرو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اس سال میں بچہ پیدا ہوئے، اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی چال کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی۔ ظاہر سی بات ہے، عورت ہے، حمل ہے تو آثار تو دکھنے لگتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ سامنے والا دیکھنے سے نہیں لگتا تھا کہ یہ عورت حاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ کی ماں ڈر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں بات ڈال دی کہ اے موسیٰ کی ماں، اگر تمہیں ڈر لگے، خوف لگے اور ایسا لگے کہ فرعون کے لوگ آ کر کے تمہارے بچے کو قتل کر دیں گے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو، اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنِي، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے موسیٰ کی ماں، ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بچے کو ہم نبی بھی بنائیں گے۔ اچھا بتائیے، موسیٰ کی ماں کتنا یقین اللہ کی ذات کے پر کر رہی تھی۔ بچے کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا، ایک تابوت میں بھر کر کے ڈال دیا۔ کتنا بڑا دل ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عورت اپنے بچے کو سمندر میں پھینک دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اللہ کی ذات کے پر آدمی بھروسہ کرتا ہے، بہت بھروسہ ہے، لیکن جب موقع آتا تو بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو ذرا دیکھیے، دریائے نیل میں پھینک دیا۔ اب اس کی جو بہن تھی اس سے کہا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ تابوت کہاں جا رہا ہے۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی وہاں سے اپنے محل سے دیکھ رہی تھی تو دیکھتی جا رہی، ایک تابوت بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اپنے لوگوں سے کہا اے اس تابوت کو اٹھاؤ، تو اللہ نے ڈال دیا تھا ذہن میں، اٹھایا، جیسے کھولا اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ کہ دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں اتنا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے قرۃ عین لی ولک، اے میرے شوہر فرعون، اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہو جائے گی۔ فرعون کہتا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی تھوڑی۔ فرعون کی بیوی کہتی لا تقتلو، اس بچے کو قتل مت کرو، مت مارو، مت قتل کرو۔ فرعون نے جب اپنی بیوی کی اس پیاری سی بات کو سنا، فرعون نے اپنی بیوی کو بات کو مان لیا، حالانکہ اتنا جابر تھا کسی کو چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر عورت چاہ لے تو ایک بگڑے ہوئے شوہر کو سدھار سکتی ہے۔ ایک بگڑے ہوئے شوہر کو اگر عورت چاہ لے، بہن چاہ لے، بیٹی چاہ لے تو باپ کو سدھارا جا سکتا ہے، بھائی کو سدھارا جا سکتا ہے، شوہر کو سدھارا جا سکتا ہے، کیونکہ لڑکیوں کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے کہ عورت وہ کام کرا سکتی ہے جو دوسرے لوگ نہیں کرا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری بہنوں سے گزارش ہے، اگر کسی کا شوہر اگر بے دین ہو تو اپنے شوہروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ کی آواز میں وہ پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کشش رکھی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہو۔ فرعون مان گیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَانَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرعون مان گیا، بچے کو لے آیا محل میں۔ اب بچہ رونے لگا، کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا، کیوں؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ، ساری ماؤں کی دودھ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ منہ لگا ہی نہیں رہا ہے، بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا ہے۔ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، ایک بچے کو چپ نہیں کرا پا رہا، ایک بچے کو چپ نہیں کرا پا رہا، پریشان، پورا محل بچے کی آواز سے گونج رہا ہے، پورا محل۔ فرعون نے کہا کسی کو بھی بلا کے لاؤ، کسی کے بھی دودھ کو پیے، بس یہ بچہ ٹھیک ٹھاک رہے، کیونکہ میری بیوی نے اس کو پال لیا ہے، اس کو اپنا بیٹا مان لیا ہے، اب اس کی پرورش ہماری ذمہ داری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی بغل میں جو جا رہی تھی، دیکھیے بہن
بہن اپنے بھائی کا کتنا خیال رکھتی ہے. جا رہی تھی, دیکھ رہی تھی, اٹھایا, اس کی بیوی نے یہ بھی دیکھ لیا اور محل کے کنارے کھڑی بھی ہے, کوئی کیا معاملہ ہوتا ہے میں رات کو امی کو جا کر کے بتاؤں گی. اس کو بھی احساس ہے, 9-10 سال کی لڑکی ہے, بہن ہے, لیکن ذرا دیکھیے بھائی کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے. آج کل دیکھیے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بہنوں کو بھول جایا کرتے ہیں. بہنوں سے محبت کرو, کیونکہ واقعی بہنیں ایسی ہوا کرتی ہے جو محبت وہ تم سے کر سکتی ہے شاید کہ کوئی دوسرا اتنی محبت کرے. کبھی اندازہ لگائیے. فرعون نے یہ کہا تو وہ لڑکی دوڑے دوڑے آئی اور کہا کہ مجھے ایک عورت کے بارے میں معلوم ہے, شاید کہ اس عورت کا دودھ پی جائے, میں لے کے آؤں. ارے دیکھتی کیا, جلدی لے کے آ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہن گئی دوڑے دوڑے اور اپنی ماں کو لے کر کے آ گئی. جیسی بچے کو لیا, اسی کا تو انتظار ہی تھا, دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم دودھ پیے پلاؤ, یہیں محل میں رہو, کھانا کھاؤ, سب کچھ کرو اور تمہیں بھرپور پیسہ دیا جائے گا. بتائیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا ہم تمہارے طرف لوٹائیں گے, کیسے لوٹایا؟ بچے کی پرورش بھی کر رہا ہے, پیسہ بھی پا رہا ہے اور اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہا ہے اور محل کے اندر بھی رہے. اللہ رب العالمین بتائیے کس طریقے سے کسی کام کو انجام دیتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. پھر فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا, نبوت سے نوازا, حکمت سے نوازا اور علم سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت مغرب کے بعد یا ظہر کے بعد نکل رہے تھے بازار کی طرف, تو دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس سے کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ اور قبطی میں سے جو فرعون کے قوم میں سے اسے کہا کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ قبطی نے کہا ہم لڑائی کر رہے, تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بات ہی نہیں مان رہا, لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے, ماریں گے اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا جلالی قسم کے نبی تھے, غصہ آیا, فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَا عَلَيْهِ, ایک بھونسا مارا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مارتا ہے بہت تیز لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا ہے, اور کبھی کبھی آدمی ایسی جگہ مار دیتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کی نیت سے, جان مارنے کی نیت سے نہیں مارا, لیکن مارا تو ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ ان کی موت ہو گئی. اب موت تو ہو گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے. ایک اچھا انسان, اللہ کا بندہ کبھی کسی کو مار ہی نہیں سکتا ہے. انہ عدو مضل مبین, شیطان تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے. قال رب, اور فوراً اللہ کی طرف دعا کر لیا, توبہ کی, انی ظلمت نفس, اللہ میں نے اپنے ظلم کے اوپر نفس کیا, فاغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. فوراً توبہ کیا, فغفر اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. گناہ کرے انسان, غلطی ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن گناہ کر کے آدمی فوراً توبہ کر لی. آدمی گناہ کر رہا ہے توبہ ہی نہیں کر رہا ہے, غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر لی, کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے باہر, پھر دیکھا یہی بنی اسرائیل کا یہ آدمی کسی اور سے لڑائی کر رہا ہے. آج بھی بلا رہا موسیٰ ادھر آئیے ادھر آئیے, دیکھیے یہ ہم کو مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے, کل بھی تمہارے ساتھ آج بھی, اس کا مطلب تم ہی خراب ہو. اور دوڑ کر کے جانے لگے تو وہ سوچا اب مجھ کو آج مار ڈالیں گے. تو اس نے چیخ کر کے کہا اچھا موسیٰ, کل جیسا تم نے اس کو قتل کیا مجھے بھی آج مار ڈالو گے؟ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی دوڑے دوڑے محل میں گیا اور بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے کل آپ کے آدمی کو قتل کیا تھا. اب وہاں مشورہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آج قتل کر دیا جائے گا. ایک آدمی دوڑے دوڑے آیا اور موسیٰ کو بتایا جلدی یہاں سے نکل جائیے, بھاگ جائیے. دیکھیں توکل اللہ کے ذات کے اوپر ہے, بھروسہ ہے, لیکن اسباب بھی اختیار کر رہا ہے. بھاگ جائیے, تو نکل گئے یہاں سے اور مدین چلے گئے, مصر چھوڑ دیا, مدین پہنچ گئے اور چلتے 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 تھک گئے, ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا کر رہے ہیں رب, اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کچھ کھانا دے دے, میں غریب ہوں, اے پروردگار تو ہی میری حفاظت کر سکتا ہے. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء
وابونا شیخ کبیر۔ مدین پہنچ گئے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہاں جائیں، کیا کریں نہیں کریں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو دودھ پلا رہے ہیں، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، کنویں سے نکال کر کے پانی پلا رہے ہیں، مرد حضرات ہیں، لیکن دو لڑکی ہے جو بغل میں کھڑی ہے اور اپنے بکریوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا منظر دیکھ رہے ہیں، پلاتے چلے جا رہے ہیں، لوگ پلاتے چلے جا رہے ہیں، کوئی دوسرا آ رہا وہ بھی پلا کے جا رہا ہے، لیکن یہ لڑکی سب جو دو لڑکیاں ہیں بالکل شرم و حیا کے ساتھ ایک جگہ کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر کے ان کے پاس گئے، کیا بات ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں پانی پلا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اگر آپ دیکھو کسی ایسی لڑکی کو جو پریشان حال ہو تو مجبوری کے تحت آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہو، پوچھا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ تو دونوں لڑکیاں بتائی کتنا پردہ والی تھی، اور دو بات میں اپنی بات پوری کر دی، ایک جملے میں پوری بات رکھ دی۔ اس نے کہا قالتا لا نسقی حتی یسدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم پانی نہیں پلا سکتے ابھی کیونکہ لڑکوں کی ہجوم ہے، اس کے بیچ میں ہم لڑکی لوگ کیسے جائیں گے؟ ہاں یہ جوان لوگ ہیں، ہم بھی جوان ہیں، لڑکی ہے، ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے وہ آ نہیں سکتا، میرے گھر میں میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس وجہ سے جب یہ لوگ پلا کے چلے جائیں گے تب ہم پلائیں گے۔ بتائیے، یعنی لڑکیاں ہیں تو الگ میں ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے کھڑی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اور جو اس ڈھکن کو اٹھانے والے 10 لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس ڈھکن کو اٹھا کر کے الگ کر دیا، پانی نکالا، تمام بکریوں کو پانی پلا دیا اور کہا جائیے آپ لوگ، کچھ نہیں مانگا۔ چلی گئی وہ دونوں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آئی اور کہا کہ ہمارے ابو نے آپ کو بلایا ہے، چلیے ہمارے گھر۔ یہ نہیں کہا کہ میں بلا رہی ہوں، میرے ابو نے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو لڑکی بھی جا رہی تھی ساتھ ساتھ میں، لیکن لڑکی نے کہا کہ آپ آگے چلیے میں پیچھے چلتی ہوں، اور جہاں مڑنا رہے گا میں پتھر ادھر مار دوں گی، آپ ادھر مڑ جائیے۔ کتنا زیادہ بحیا تھی، ایک لڑکی چال سے پتہ چل جاتا ہے یہ لڑکی کتنی زیادہ شرم و حیا کا پیکر ہے، آدمی جان جاتا ہے کہ لڑکی کتنی شرم و حیا والی ہے۔ سامنے آگے سے جا رہی تھی لیکن شرم اتنا، حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کہ آپ آگے جائیے میں پیچھے آپ کی چلتی ہوں۔ اندازہ لگائیے کتنا شرم کرنے والی لڑکی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ پہنچے تو وہاں جانے کے بعد بات چیت ہوئی، تو لڑکی نے کہا کہ اے میرے ابو جان، اس کو آپ نوکری پہ رکھ لیں، یہ امانت دار بھی ہے اور بہت ہی زیادہ طاقتور بھی ہے، کیونکہ طاقت تو دیکھ لیا تھا، اور امانت دار پانی پلایا لیکن لڑکی کی طرف دیکھا نہیں، راستے میں کہیں اس کی طرف بات کرنے کی کوشش نہیں کی، کتنا امانت دار ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کو رکھ لیا، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں رکھ لیتا ہوں، میری 2 لڑکیاں ہیں، اگر تم چاہو تو دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لو۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی باپ چاہے تو کسی لڑکے کو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی سے تم شادی کر لو، اگر کسی لڑکے کو پسند کرتا ہے تو باپ باقاعدہ خود اس لڑکے کو کہہ سکتا ہے میری بیٹی سے تم شادی کر لو، کیونکہ باپ زیادہ مستحق ہے، باپ کہہ سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں کہا کہ ایسے شادی نہیں ہوگی بلکہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا مہر میں، کیا دو گے؟ کچھ تو ہے نہیں۔ کہا 8 سال تک تمہیں ہماری بکریوں کو چرانا ہوگا، بکریوں کی حفاظت کرنی ہوگی، یعنی 8 سال تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، یہ مہر ہے تمہارا۔ بتائیے 8 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی، یہ مہر ادا کیا، 10 سال تک بولتے ہیں کہ 10 سال تک۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر کے نکلے، طور پہاڑ میں پہنچے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور تورات وغیرہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، لاٹھی کا معجزہ دیا، ہاتھ دیا، فرعون کے پاس گئے، تو فرعون کے بعد تو پھر معاملہ وہ جادو والا مسئلہ تو آپ کو یاد ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، گھمنڈ تکبر کر کے جا رہا تھا، اللہ کو پسند یہ بات نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اگر کسی کو دولت دے تو اکڑنا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اگر خوبصورتی دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اللہ دولت دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، علم دے تب بھی اللہ کو شکر ادا کرے، اور ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب کب نازل ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ عذاب مسلط کیا۔ دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فرعون کو سمندر میں دھسا دیا،
قارون سمندر کے اندر ڈبا دیا اور قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا. اور بعض لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیخ لائی کہ انسان کا پردہ پھٹ گیا اور وہیں پہ مر گیا. میرے بھائیوں، اور بعض لوگوں کے اوپر، قوم لوط کے اوپر، جو مرد عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ سیکس کیا کرتی تھی وہ قوم، آج دیکھیے یہ تو عام سی بات ہے، لڑکی آپس میں سیکس کر رہی ہے، لڑکے آپس میں. بہت سے دوسرے ممالک کے اندر دیکھیے حالات اتنے برے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم لوط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش نازل فرمائی ہے، آگ کی، اور اوپر لے جا کر کے اس قوم کو الٹا کر کے زمین کے نیچے پھینک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ کا نیک بندہ بن کر کے رہو، دیندار بندہ بن کر کے رہو. مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نیک بندہ وہ ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم جميع مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھ. کل سے ہمارا یہ شب قدر کی رات آ رہی ہے، بہت بابرکت والی رات ہے. بہرکیف حکومت کی جس طریقے سے اعلان آئے گا اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ اگر مسجد میں نہ ہو تو آدمی گھر میں بھی نہ جاگے، کیونکہ رات ہے، وہ کہیں بھی گزاری جا سکتی ہے. جیسی بھی بات آئے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں اس رات کو کبھی بھی کسی بھی حال میں ضائع ہونے نہ جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.